नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद में क्या नया और सनसनीखेज मोड़ आया है। ये जो 13 बागी अरकान हैं इसकी असल कहानी क्या है और इन बागी अरकान के मामले में एक अहम टेलीफोन कॉल का किस्सा क्या है। इस हवाले से मरियम नवाज को क्या ख़ास किस्म की इतलात पहुंचाई गई और इस पूरे मामले में वो कौन सा खेल है जो आम लोगों की नज़रों से तो ओझल है, लेकिन जो लोग सियासत पर नज़र रखते हैं, जो लोग सहाफ़त पर नज़र रखते हैं, उन लोगों को पर्दे के पीछे भी ये खेल साफ नज़र आ रहा है। आपको इस हवाले से एक दिलचस्प वाक़या भी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ऑल इज़ नॉट वेल, यानी सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक टेलीफोन कॉल और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की कहानी क्या है और इस पूरे खेल को असल में कौन ड्राइव कर रहा है, यानी इस पूरी गेम को कौन चला रहा है। आपको इस इशू के मुतालिक एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं जिसमें दो ऐसे मोड़ आए जिन्होंने सबको हैरान करके रख दिया। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि तहरीके अदम एतमाद का असल गेम प्लान क्या है। तो आपको बताएं कि तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए आइन के एक आर्टिकल का सहारा लेना पड़ता है और आइन का ये जो आर्टिकल है इसे आइन का आर्टिकल 95 यानी आर्टिकल 95 कहते हैं। तहरीके अदम एतमाद इस आर्टिकल के तहत लाई जाती है, लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि ये जो तहरीके अदम एतमाद लाई जाती है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौमी असम्बली के कम से कम 20% अरकान ऐसे हों जो इस तहरीके अदम एतमाद की हमायत करें, यानी वो इस तहरीके अदम एतमाद पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हों और बाकायदा दस्तखत करें। ये जो तहरीके अदम एतमाद का डॉक्यूमेंट होता है, यानी जो दस्तावेज़ होती है, और इस बात पर इकट्ठे हो जाएं, मुत्तफ़िक हो जाएं कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाना है। अगर 20% से कम कौमी असम्बली के अरकान के तहरीके अदम एतमाद पर दस्तखत हों तो फिर आर्टिकल 95 के तहत तहरीके अदम एतमाद लाई ही नहीं जा सकती। अब इस मामले में अगर अपोजिशन का फिगर देखा जाए तो कुल 342 का ऐवान है कौमी असम्बली। इसका मतलब यह है कि 20% अरकान की हमायत चाहिए तहरीके अदम एतमाद को सिर्फ लाने के लिए, और ये जो अदद है ये तकरीबन कोई 69 से 70 के करीब इस वक्त बनता है अगर तहरीके अदम एतमाद अपोजिशन लाना चाहती है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। और ये फिगर तो अपोजिशन के पास मौजूद है कि वो तहरीके अदम एतमाद 20% अरकान के ज़रिए तो ला सकती है, लेकिन इस मामले में एक और मोड़ भी है। और ये जो तहरीके अदम एतमाद आती है किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, इस मामले में ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन अचानक किसी दिन कौमी असम्बली का इजलास हो रहा हो और वो अचानक तहरीके अदम एतमाद पेश कर दे और उसी दिन इसके ऊपर वोटिंग हो, और वो दिन भी ऐसा हो कि कुदरती तौर पर उस दिन हुकूमत के वहाँ पर जो अरकान हैं वो मौजूद ना हो। यानी ये कोई अचानक दाव लगाने वाली बात नहीं हो सकती कि अपोजिशन ने देखा कि आज हुकूमत के अरकान कम हैं तो उसी दिन वो तहरीके अदम एतमाद पेश करे और उसी दिन वोटिंग हो, और चूंकि हुकूमत के अरकान कम हों तो वो तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाए। इस मामले में होता यह है कि जब तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी जाए तो 3 दिन कम से कम मिलते हैं, 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती ताकि हुकूमत जो है और वज़ीर आज़म इमरान खान यानी कोई भी वज़ीर आज़म हो उसका जो कैंप है वो अपने अरकान की हाज़िरी यकीनी बना ले। इसी तरह ये भी नहीं हो सकता कि कोई हुकूमत जो है वो इसके ऊपर वोटिंग ही ना कराए, यानी वो इस मामले को ताख़ीर का शिकार करती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर
اس معاملے پر یعنی تحریک عدم اعتماد اگر پیش کر دی جائے تو اس پر ووٹنگ کروانا لازمی ہوتا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں اس دلچسپ واقعے کی جانب جس کا ذکر ہم نے آپ سے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک بہت ہی اہم اور ہنگامی اجلاس کے متعلق ہے۔ بڑا ہائی پاورڈ اجلاس تھا، یعنی اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جو پی ڈی ایم کی ایک مجوزہ تحریک عدم اعتماد ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ دو بہت تشویشناک اطلاعات 13 باغی ارکان کے متعلق حکومت کو ملی تھیں۔ تو اس اجلاس میں کچھ اعداد و شمار رکھے گئے، ان کا جائزہ لیا گیا۔ وہ اعداد و شمار کیا ہیں وہ بھی آپ کو مختصراً بتا دیتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ اس اجلاس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کے جو اپنے ارکان ہیں ان کی گنتی کی جائے کہ وہ ارکان کتنے ہیں۔ تو یہ جو فگر آیا سامنے وہ یہ آیا کہ تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں اپنے 156 ارکان ہیں۔ اسی طرح تحریک انصاف کی جو اتحادی ہے کاف لیگ، اس کی جو نشستیں کاؤنٹ کی گئیں تو پتہ چلا کہ 5 نشستیں ہیں۔ ایم کیو ایم کی نشستیں دیکھی گئیں تو 7 نشستیں تھیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ پارٹی جس کو کہتے ہیں اس کی 5 نشستیں تھیں۔ جی ڈی اے جو حکومت کا ایک اتحادی ہے اس کی 3 نشستیں، شیخ رشید کی 1 نشست تھی، اور جمہوری وطن پارٹی بھی جو حکومت کی اتحادی ہے اس کی بھی 1 نشست تھی۔ یعنی یہ جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کی کل ملا کر 22 نشستیں بنتی تھیں، اور کل حکومت کا جو اتحاد ہے اس کی نشستیں ملائی جائیں تو 178 بنتی تھیں، اور 172 ارکان کی حمایت حاصل رہنا ضروری ہے وزیر اعظم عمران خان کی وزارت عظمیٰ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اب جو 13 ارکان کی بغاوت کا ممکنہ اور مبینہ بغاوت کا معاملہ سامنے آیا تو اس سے پہلے اپوزیشن کا جو فگر ہے یعنی قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا جو نمبر ہے اس کا بھی ایک جائزہ لیا گیا۔ تو اس میں پتہ چلا کہ قومی اسمبلی میں اس وقت نون لیگ کے پاس 83 کا فگر ہے یعنی 83 ارکان ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں 54 ارکان ہیں۔ بی این پی مینگل جو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا تحریک انصاف کو، اس کی اتحادی جماعت تھی، اس کے 4 ارکان ہیں۔ متحدہ مجلس عمل اس کے پاس 16 ارکان ہیں، اور اے این پی جو ہے اس کے پاس 1 نشست ہے۔ یوں کچھ ہم خیال آزاد ارکان جو ہیں قومی اسمبلی میں، ویسے تو ان کی تعداد 4 ہے، تو کچھ ہم خیال آزاد ارکان کو ملا کر اپوزیشن کے پاس کوئی 159 یا 160 کا فگر بنتا ہے، یعنی 11-12 ارکان اس کے پاس کم ہیں اس 172 کے میجک فگر کو اچیو کرنے کے لیے، جس سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس معاملے میں ٹوسٹ کیا آیا تو آپ کو بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ چونکہ اسلام آباد سے سینٹ کی نشست پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اسلام آباد کی نشست کا فیصلہ قومی اسمبلی کے ارکان نے کرنا ہے، اور جو مجوزہ تحریک عدم اعتماد آنی ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اس کا فیصلہ بھی قومی اسمبلی کے ارکان نے ہی کرنا ہے۔ تو یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد میں اپنے جو ڈیرے لگائے اس میں انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ اب وہ نون لیگ کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہے ہیں۔ ایک تو ان کے جو 2 رابطہ کار ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے کر ہی رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کے ساتھ، لیکن یہ جو یوسف رضا گیلانی نے ایک نیا کام کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 13-14 ارکان ایسے ہیں ان سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، اور اس رابطے میں کچھ خاص نوعیت کی یقین دہانیاں کروانے کی کوشش بھی کی ہے۔ وہ یقین دہانیاں کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ جیسے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نوز فار نیوز، یہ صحافیوں کے لیے اور صحافت کے لیے یوز ہوتی ہے، یعنی صحافی جو ہیں وہ خبر کی خوشبو یا خبر کی بو سونگھ لیتے ہیں، ایسے یہ جو سیاستدان ہیں خاص طور پر جو موسمی سیاستدان ہیں جو وفاداریاں بدلتے رہتے ہیں وہ ہواؤں کا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا اور حالات کس جانب جا رہے ہیں۔ تو اس وقت 13-14 ارکان ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جس طرح سے دھچکے پر دھچکے لگ رہے ہیں، یعنی اس کو ضمنی انتخاب میں جو دھچکا لگا، پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو دھچکا لگا، اپیرنٹلی جو سپریم کورٹ کی جانب سے صدارتی ریفرنس میں اس کو ایک ممکنہ دھچکا لگ سکتا ہے،
تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید کوئی ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، اور چونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت مل کر وزیر اعظم عمران خان کو اور تحریک انصاف کی حکومت کو گرانا چاہتی ہیں، تو ان کی جو نوز فار نیوز ہے یا نوز فار پولیٹکس ہے وہ یہ ہے کہ اگلی مرتبہ تحریک انصاف کا اقتدار میں آنا خاصا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ ساری جماعتیں مل گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں، کچھ بغاوت کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہوا یہ ہے کہ جو مریم نواز اور بلاول بھٹو کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر یوسف رضا گیلانی نے یہ کہا کہ اگر نون لیگ پی ٹی آئی کے کچھ ارکان کو یقین دہانی کروائے کہ اگلے الیکشن میں ان کو ٹکٹ ملے گا، اور یہ وہ ارکان تھے جو کہ نون لیگ سے ٹوٹ کر پی ٹی آئی میں گئے تھے، تو پھر وہ مجھے ووٹ کر سکتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں، اور وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے جو ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اس میں بھی ووٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہمارے ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف کو بھی کال کی، بڑی اہم نوعیت کی کال تھی، اور ان سے ایک بہت ہی عجیب معاملے پر بات کی اور بڑے حیران کن معاملے پر بات کی، اور آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف اپنا اثر و رسوخ اس معاملے پر استعمال کریں، اور یہ جو پی ٹی آئی کے ایسے ارکان ہیں جو کہ ممکنہ طور پر اگلی مرتبہ نون لیگ کے امیدوار بننا چاہتے ہیں، انہیں کچھ یقین دہانی کروائی جائے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کی ہدایت پر مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سینٹ الیکشن تک ایک ہفتے تک اسلام آباد رہیں گی،